اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 ہم نے مکمل کیا ہے۔ آج آگے سبق نمبر 18 شروع کرتے ہیں۔ حروف مقطعات، جز نمبر 1۔ حروف مقطعات قرآن پاک میں بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جز نمبر 2، ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو، کہ جب ہم ان حروف مقطعات کو پڑھیں گے تو ان کے اندر مد کی مقدار مکمل کریں گے۔ جو ہم نے پیچھے مد کی قسمیں پڑھی ہیں کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں سے یہاں جو بھی مد ہوگی، مطلب ان حروف مقطعات کے اندر جو مد لگے گی ان کی مقدار پوری کرنی ہے۔ نیز اخفاء و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کرے، کہ اگر غنہ ہو رہا ہے، اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے یا ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی اخفاء اور ادغام کا اگر قاعدہ لگے گا تو وہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ جز نمبر 3، الف لام میم اللہ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ وصل، یعنی الف لام میم اللہ، مطلب یہ کہ الف لام میم اللہ پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ وقف کے ساتھ، یعنی الف لام میم اللہ، یعنی پہلے وصل کے ساتھ یعنی اللہ پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے۔ دوسرے کے اندر جیسے انہوں نے وقف بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پر گول دائرہ بھی دیا ہوا ہے، تو وقف کریں گے، الف لام میم وقف کریں گے، آگے پھر اللہ پڑھیں گے۔ چلیں آگے مشق کرتے ہیں۔ صاد، یہاں پر کون سی مد لگے گی؟ مد لازم۔ مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو مد لازم ہوگی۔ آگے قاف، یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم۔ مد لازم۔ نون، یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم۔ مد لازم۔ واو حروف مدہ اور آخر میں نون ساکن یعنی سکون اصلی، تو یہاں پر مد لازم۔ آگے طہ، یاسین، یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم۔ مد لازم۔ طاسین، یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم۔ حامیم، یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم۔ مد لازم۔ میم کے بعد یا حروف مدہ اور آخر میں میم ساکن یعنی سکون اصلی، تو مد لازم۔ مد لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آگے الف لام را، الف لام را، یہاں پر الف پر کوئی مد نہیں اور لام پر مد لازم۔ مد لازم اور را پر کوئی مد نہیں۔ اسی طرح الف لام میم، الف لام میم، الف پر کوئی مد نہیں، لام پر مد لازم۔ مد لازم اور میم پر مد لازم۔ مد لازم۔ آگے الف لام میم
را الف لام میم را. یہاں پر الف پر کوئی مد نہیں، لام پر مد لازم، اور آگے میم پر بھی مد لازم، را پر کوئی نہیں، لیکن یہاں پر بیچ میں غنہ ہوگا کیونکہ میم مشدد ہے، میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. حامیم، حامیم. ہا کے اوپر کوئی مد نہیں، میم پر مد لازم. عین سین قاف. عین سین قاف. عین پر کون سی مد ہوگی؟ مد لین لازم. مد لین لازم. حروف لین کے بعد سکون اصلی ہے، یا حروف عین کے اندر جو یا ہے یہ یا حروف لین ہے، اور حروف لین کے بعد سکون اصلی تو مد لین لازم. سین کے اوپر مد لازم یا حروف مدہ، اور آگے قاف پر بھی مد لازم. الف قاف کے اندر جو الف ہے وہ حروف مدہ، اور آگے فا سکون اصلی ہے. قاسم میم. طا پر کوئی مد نہیں، سیم میم پر مد لازم، اور بیچ میں غنہ بھی ہوگا. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. الف پر کوئی مد نہیں، لام پر مد لازم، میم پر مد لازم، صاد پر مد لازم. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. وقف کے ساتھ الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. الف پر کوئی مد نہیں، لام پر مد لازم، میم پر مد لازم. کاف ہا یا عین صاد. قاف ہا یا عین صاد. اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں.